بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 19ویں پارے کے ثلث سے 20ویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ سے شروع فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انہیں جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اس طرح جنات اور انسان اور پرندوں پر پورا قابو عطا فرمایا تھا۔ ان واقعات میں سمجھداروں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ اے نبی، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمان میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد باری ہے: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا ہے اور وہ حقیقت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، بلا شبہ اللہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پھر آخر صورت میں قیامت کی منظر کشی بڑی عبرت آمیز انداز میں فرمائی گئی کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے دبے جھکے حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، اور جو شخص نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اوندے منہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے: وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر سورہ قصص کی ابتدا ہو رہی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ، پھر قارون کی بے پناہ دولت، اس کا غرور و تکبر، پھر اس کا مع اپنی تمام دولت کے زمین میں ڈھس جانے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ نافرمانوں کو متنبہ کر دیں، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائے اور ایمان لے آئے، ورنہ اپنی بدعمالی کے بدولت ضرور وہ کسی وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ منکرین کے بڑے اچھوتے اور ان کے انداز میں فہمائش کی گئی کہ اے نبی، آپ ان منکرین سے پوچھئے کہ انہوں نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کے لیے ان پر رات کی تاریکی طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو ان کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے؟ اسی طرح اس کے برعکس، اگر اللہ ہمیشہ دن کو روشنی میں برقرار رکھے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو انہیں سکون بخش رات عطا فرمائے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے تاکہ روزی تلاش کرے اور سکون حاصل کرے اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے۔ اے نبی، لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہیے اور مخالفین کی مزاحمت کی فکر نہ کرے۔ دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ اسی مناسبت سے واقعہ قارون کو عبرت پذیری کے لیے پیش فرمایا گیا کہ وہ مال و متاع کی کثرت کے سبب مغرور ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی برادری نے اس کو وعظ و نصیحت کی کہ تو اس مال و دولت پر نہ اترا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک بار قارون اپنی تمام تر آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے نکلا، چنانچہ اس کی حالت دیکھ کر دنیا پرست لوگ بول اٹھے: یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس کا حاصل یہ ہے کہ کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان و متاع ملتا جیسا کہ قارون کو ملا۔ لیکن اس کے مقابل جن لوگوں کو دینی فہم عطا ہوا تھا وہ ان حریص لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگو، تم اس دنیا فانی پر فرفتہ ہوتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے تکبر اور حقوق واجبہ کی ادائیگی کے انکار کے سبب زمین میں ڈھسا دیا اور اس کے کبر و نخوت کو ختم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہے۔ چنانچہ مضمون توحید پر سورت کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ ہی معبود ہے، اللہ باقی ہے،
اس کے علاوہ سب فانی ہیں۔ اس کی فرمانروائی ہر جگہ ہے، سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، جس میں مخلصین، مومنین اور منافقین، صادقین اور کاذبین کے درمیان فرق بڑے حسین پیرائے میں ذکر کیا گیا، اور انبیاء سابقین کا تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں، تم پر صبر کا وقت آتا ہے تو وہ تمہارے تحمل و صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ یہ سچ اور حق ہے کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرے اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالے تو تم ان کا کہنا مت مانو۔ ارشاد نبوی بھی ایسا ہی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ سمیٹ لیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم۔ وہ جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد والے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ وہ 950 برس تک اپنی امت کے درمیان فرائض پیغمبری ادا کرتے رہے، مگر قوم نافرمان تھی اور بالآخر عذاب طوفان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے۔ ان کی گمراہی، بدعمالی اور فحش حرکات کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا اور ہلاکت کا سبب بنے۔ ان واقعات میں مومنین اور عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ خوف الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے، تواضع، انکساری، عجز سے ہمکنار فرمائے، تکبر و فخر اور مباحات سے حفاظت فرمائے، دولت توحید سے سرشار فرمائے، عذاب سے حفاظت فرمائے، مقام ابتلا و امتحان میں صبر و ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔